السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشرف علی ٹی وی۔ آج کی ویڈیو پاکستان میں سونے کے ذخائر کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کتنے بڑے سونے کے ذخائر ہیں اور ان کو مفت کا مال سمجھ کر کس طرح دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کو اس خزانے کا مالک بنایا گیا۔ پاکستان کے ضلع چاگی میں ریکوڈک ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے۔ تاریخی اعتبار سے ریکوڈک ایک آتشفشاں کا نام تھا۔ مقامی زبان میں ریکوڈک ایک صحرائی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق یہاں سونے کے ذخائر کی مالیت کی قیمت تقریباً 200 ارب ڈالر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں نہ صرف سونے کے ذخائر ہیں بلکہ یہاں 12 ملین ٹن تانبے کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ آپ یہ بات جان کر ضرور حیران ہوں گے کہ تانبے کے یہ ذخائر چیلی کے مشہور ذخائر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں شیل گیس کے بھی بہت بڑے ذخائر ہیں۔ اور یہ گیس آخر ہے کیا؟ یہ کس کے متبادل کے طور پر کام آ سکتی ہے اور پاکستان میں اس گیس کے کتنے بڑے ذخائر ہیں؟ یہ سب باتیں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنے خزانے ہونے کے باوجود ہمارے اس ملک کی حالت کیا ہے۔ آج کل ٹی وی پر جسے دیکھیں وہ سی پیک کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا پروجیکٹ ہے مگر اس کا زیادہ فائدہ تو چائنا ہی حاصل کر لے گا۔ اگر میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ریکوڈک کے پہاڑوں میں دفن یہ سونا سی پیک سے ہزاروں گنا قیمتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا کل قرضہ تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب ہے، جس کا پاکستان سالانہ 1 ارب زائد سے ڈالر کا سود ادا کرتا ہے۔ یہ ذخائر ہمیں نہ صرف قرض سے نجات دلا سکتے ہیں بلکہ ملکی ترقی کے لیے 120 ارب ڈالر سے زیادہ کی کثیر رقم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ذخائر نہ صرف ہمیں قرض سے نجات دلا سکتے ہیں۔ سوچیں اگر پاکستان پر کوئی قرض نہ ہو اور ملکی خزانے میں 100 ارب ڈالر سے زیادہ پڑا ہو تو اس ملک کی معیشت کہاں جائے گی؟ یہ ملک اور اس کے رہنے والوں کا معیار زندگی کتنا بلند ہو جائے گا؟ آپ سونے کے ان پہاڑوں کی تاریخ کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہتے ہوں گے، تو آئیے اس بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ 1994 میں سونے کے ان پہاڑوں کو آسٹریلیا کی ایک کمپنی کو لیز پر دے دیا گیا تھا۔ اس نے 2004 میں کان کنی کے حقائق کینیڈا اور چیلی کی مشترکہ کمپنی TCC کو بیچ دیے تھے۔ یہ کمپنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کسی بھی اور کو بتائے بغیر یہاں سے سارا سونا نکال سکتی تھی۔ اس کمپنی نے کان کنی کے لیے 400 کلومیٹر کا رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک معاہدے کے تحت چیلی اور کینیڈا میں ہر ایک کا حصہ 37.5% تھا اور پاکستان جس کی سرزمین سے یہ ذخائر نکالے جا رہے تھے اس کا حصہ صرف 25% تھا، جو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ یعنی یہ کمپنیاں 200 ارب ڈالر کے خزانے میں سے 150 ارب ڈالر خود رکھ سکتی تھی اور پاکستان کا حصہ صرف 50 ارب ڈالر تھا۔ ملک ہمارا، سونا ہمارا اور ہمارا حصہ صرف 25%، اور جن کا اس سونے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ان کا حصہ 75%۔ خود سوچیں کتنی بڑی ناانصافی اس ملک کے ساتھ کی گئی تھی۔ پاکستان کے ان سونے اور تانبے کی کانوں کی کوڑیوں کے دام و فروخت اور ان میں کرپشن کے متعلق خبریں شائع ہونے کے بعد یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور اس طرح اس کیس میں صوبائی حکومت کو اس منصوبے کے حوالے سے کسی بھی ملکی یا غیر ملکی کمپنی کو ٹینڈر دینے کا حق حاصل ہو گیا، اور پھر TCC نے صوبائی حکومت کے خلاف درخواست واپس لے لی، جس کے بعد ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے کوئی تنازع باقی نہیں رہا۔ اور آج اس بات کو 3 سال بیت چکے ہیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میرے جیسا ایک عام انسان یہ جانتا ہے کہ ہم چند سالوں میں کس طرح سے ہم اس ملک کو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں، مگر پچھلے 70 سالوں سے یہ بات ہمارے حکمران نہیں جان سکے، پر دنیا جانتی ہے۔ جیسے کہ ایران پچھلے 30 سال سے سرچشمہ کے مقام سے سونا نکال رہا ہے، جس نے ایران کی معیشت کو بہت سہارا دیا ہے۔ اس ملک میں کتنے خزانے ہیں، کوئلہ ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، قیمتی پتھروں کے پہاڑ ہیں جن میں یاقوت پتھر ہے، زمرد پتھر کے خزانے ہیں۔ پاکستان کے پاس 435 ملین بیرل تیل بھی موجود ہے، نمک کی کانیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریکوڈک میں درجنوں معدنیات بھی ہیں۔ یہاں شیل گیس کے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اور کیا آپ اس کی اہمیت جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو سنیں، اس گیس کو پٹرول کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس گیس کو نکالنے کے
بعد सऊदी अरब के तेल का मोहताज नहीं रहा। पाकिस्तान के इस मकाम पर कम से कम सोने के ज़खायर का अंदाज़ा 55 मिलियन टन से ज़्यादा लगाया गया है। यानी इस वक्त पाकिस्तानी 200 खरब रुपयों से ज़्यादा का सोना इन पहाड़ों में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में सोने के पहाड़ ही पहाड़ हैं जो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर मौजूद हैं। इस लिहाज से ये दुनिया की 5वीं बड़ी कान है। इस सोने के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करते हैं। अगर इस सोने से हासिल होने वाली रकम को खर्च किया जाए तो वो कब ख़त्म होगी, आइए इस बारे में भी जानते हैं। ये सोने का खजाना कितनी बड़ी मालियत का है और ये कितनी बड़ी रकम है, इस अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगर रोज़ाना 20,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख पाकिस्तानी 2,75,272 साल तक समंदर में फेंकते रहें तो तब जाकर ये रकम ख़त्म होती है। सोना वक्त के साथ महंगा होता रहता है और उन सालों में इस सोने की कीमत कहाँ तक पहुँच गई होगी। अगर 80 से 100 तोला सोना रोज़ समंदर में फेंकते रहें और 100 सालों तक यही काम करते रहें तब भी 100 साल के बाद इससे काफ़ी मालियत का सोना बचा होगा। रिकॉर्डिक खजाने की मिकदार का इब्तदाई अंदाज़ा ये है कि यहाँ से अगर मुतवातर 50 साल तक कई टन सोना रोजाना निकाला जाए तो भी ये खजाना ख़त्म नहीं होगा। ये सोना कितनी बड़ी मालियत का है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की आबादी 19 से 20 करोड़ है, अगर ये सारा सोना पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान में तकसीम कर दिया जाए तो सबके हिस्से में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए आएंगे। और मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के हर घर में 6 लोग रहते हैं तो हर घर में ये सोना तकसीम किया जाए तो हर घर के हिस्से में 48 से 8 लाख का सोना आता है। अगर इस सोने से हासिल होने वाली आमदनी में से हर सेकंड $1 गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो पूरे एक दिन में 86,400 डॉलर तकसीम हो जाएंगे। यानी एक दिन में पाकिस्तान के 86,40,000 रुपए और इस लिहाज से साल के 31.5 मिलियन डॉलर यानी 315 करोड़ रुपए गरीबों में तकसीम हो सकते हैं। और हर साल अगर 315 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएं तो ये काम अगले 32,000 साल तक किया जा सकता है। ये वाकई बहुत बड़ा खजाना है। इस सारे सोने को 1 अरब डॉलर की रकम खर्च करके निकाला जा सकता है। यानी 1 अरब डॉलर लगाकर पाकिस्तान 200 अरब डॉलर से ज्यादा हासिल कर सकता है। हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है। असल और सच बात यही है कि इन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए कभी सच्चे दिल और ईमानदारी से सोचा ही नहीं गया। यही वजह है कि इतनी मालियत के ज़खायर होने के बावजूद पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को YouTube पर सर्च कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सब के लिए मालूमात से भरपूर वीडियोस पेस्ट करता रहता हूं। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।